صاحب، جب ہم ان تینوں جرنیلوں کو دیکھتے ہیں، آپ کے خیال میں سب سے انٹیلیجنٹ ان میں کون ہے؟ جنرل مشرف، جنرل کیانی یا جنرل راحیل؟ انٹرسٹنگ کویسچن. اور جنرل ضیاء الحق؟ ضیاء الحق نہیں، انٹیلیجنٹ نہیں، چلاک بہت چلاک. دیکھو نا ضیاء الحق کی جو بڑی وہ اس کی ساری کامیابی اس طرح تھی کہ وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا تھا جیسے بالکل ہر ایک کے آگے جھک رہا ہے اور پس پردہ وہ ڈس جاتا تھا. انٹیلیجنٹ میرے خیال میں شاید اشفاق کیانی ہوگا. راحیل کی جو بڑی اسٹرینتھ ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ جس چیز کو پکڑ وہ یہ نہیں اس کا یہ خیال نہیں ہے کہ میں بہت سمجھدار آدمی، بہت عقل مند آدمی، بہت ذہین ہوں. یہ اس کو کوئی یہ احساس نہیں. وہ سمجھنا چاہتا ہے، پوچھنا چاہتا ہے، جہاں سے مشورہ لینا چاہتا ہے. وہ جو بات اس کو سمجھ آ جاتی ہے پھر اس کو چھوڑتا نہیں، اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو کوشش کرتا ہے کہ تعمیر تک پہنچائے. میرے خیال میں پرابلی اگر ہوگا انٹیلیجنٹ سب سے اس میں ان تینوں میں سے آپ نے صرف یہ تین کا کہا ہے تو وہ میرا خیال ہے اشفاق ہی ہوگا. جنرل ضیاء، جنرل مشرف، اشفاق کیانی اور جنرل راحیل کی ویکنس کیا تھی سب سے پہلے؟ ویکنس پہ دیکھو بھائی، ویکنس بہت لوگوں کی ہوتی ہے، میری بھی بے حساب ہے اور میں ایسے ہر ایک کیوں پر دھیڑوں. جہاں تک آپ نے پوچھا جو قابلیت تھی، جو کمزوری تھی، میں نے ادھر تک کہہ دیا. پاکستان کا آرمی چیف کتنا انڈیپینڈنٹلی فوجی فیصلے امریکن انفلوئنس کے بغیر کر سکتا ہے؟ میری رائے پوچھ رہا، میری رائے 100%. امریکہ کون چیز ہے؟ کون چیز ہے امریکہ؟ تو مجھے بتائے میں ملک کے ساتھ کیا کروں گا؟ کون چیز ہے امریکہ؟ یہ تو نہیں ایسی کوئی بات نہیں. جو ڈرنا چاہو تو ڈر جاؤ، تو پھر علیحدہ بات ہے، اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. مگر اگر آپ اپنے فیصلے کرنا چاہیں، یہ اسی کو دیکھ لو، راحیل کو کر رہا ہے، بلا کے بتا رہا ہے، اور سامنے بٹھا کے کہتے ہیں یہ میں کروں گا اور یہ تم بھی کرو گے. یہ سامنے بٹھا کے کوئی کسر نہیں چھوڑتا. سامنے بٹھا کے. یہ ابھی جو آیا تھا وہ امریکن امبیسڈر، کیا نام ہے اس کا، یہیں سے گیا تھا، وہ ادھر سے پاکستان سے ریٹائر ہوا ہے، اولسن پچھلا تھا نا، اس سے پچھلا تھا وہ بھی، اور اس کے ساتھ جنرل آیا تھا، مکین آیا تھا. سامنے بٹھا جو کچھ کہنا تھا سامنے بٹھا. آپ لوگوں تک، مجھ تک یہ ساری باتیں تو نہیں پہنچتی نا، مگر وہ بات مطلب چھپی چھپائی کہیں نہ کہیں سے آ جاتی ہے کہ کیا ہوا ہے. وہ سامنے بٹھا کے کہتا ہے اور کرتے ہیں. وہ اشفاق کیانی نے بھی کیا تھا یہ پہلے 2 سال میں. 2008 میں جس وقت ہماری گئی تھی، وہ یہ تو تھی اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے لیے جاتے تھے. شاہ محمود قریشی تھا اس وقت لیڈ کر کے گیا تھا. اشفاق کیانی اس وقت گیا تھا ساتھ پہلی دفعہ اس اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے لیے. وہ اس وقت خبر آئی تھی، وہ جو ان کا امبیسڈر تھا کہ این کیا نام تھی اس کا، این پیٹرسن. اس نے آ کے بتایا کہ جی یہ اوباما ملنا چاہتا ہے. تو اس نے اگین اشفاق نے عقل کی بات کی. اس نے کہا جی ملنا چاہتے ہیں، یہ بڑی بری بات ہے. فوج کے چیف کے ساتھ ڈائریکٹ جا کے میں نامناسب لگتا ہے. ہمارا وہ فارن منسٹر آ رہا ہے ساتھ. تو اس طرح کرے کہ جس وقت میں بیٹھا ہوں محفل میں ڈسکس کرنے تو آ جائے وہاں پہ، آپ کی بات مجھ سے آگے کر لے، جواب میں اس کو دے دوں گا. چنانچہ اب میں امریکن اخباروں کی خبر آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے وہ کہتے جی کہ آرمی چیف فوج کا تھا، چیف ہمارا چیف، وہ چپ کر کے بیٹھ کے چھپتا رہا 20-25 منٹ. جو تقریر کی اوباما نے اور کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں، یہ چاہتا ہوں، وہ فہرست ساری سنی اس نے. اور کیونکہ تیاری کر کے گیا تھا تو جاتے ہوئے اس کو ایک فائل پکڑائی اس نے، اشفاق نے، کہ جی یہ اس میں میرا جواب ہے کہ میں آپ نے جو کہا ہے وہ کیوں نہیں کر سکتا اور آپ کیا غلطیاں کر رہے ہیں. اور امریکن پریس نے کہا کہ اوباما واز ٹیکن ابیک، مطلب وہ تھوڑا گھبرا کے میرے تو خیال میں اسے بہت بڑا لفظ استعمال کر سکتے تھے کہ اس کو کیا یہ یکا اس نے کیا. مگر وہی بات جو میں نے آپ سے کہی نا، جس وقت ایک دفعہ مانگ لیں آپ ایکسٹینشن کو، مجھے یار اور دے دو 3 سال اور دے دو خدا کا واسطہ ہے، تو پھر تو بات ختم ہوگی نا.
پھر کیا رہ گیا؟ اس کے بعد آپ کے بھائی لوٹ مار کر رہے ہیں, وہ چوری کر رہے ہیں, بدماشی کر رہے ہیں, وہ بھی آپ نے آنکھ بند کر دی, پھر تو کچھ نہیں رہا نا. جنرل مشرف نے انڈیپینڈنٹلی ڈیسیژن لیا تھا, جنرل ضیاء الحق نے بغیر کسی خوف کے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے افغان جہاد کا حصہ بننا ہے. ضیاء الحق نے تو جی میرا خیال ہے جو فیصلہ کیا تھا وہ, اب یہ اس کی تنقید کرتے ہوئے ذرا سا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ جس مقصد کے لیے اس نے فیصلہ کیا تھا وہ تو کامیاب ہو گیا. جس مقصد کے لیے اس نے کہا جی سوویت کو جو ہے وہ شکست دے دی, وہ دے دی, تو مقصد تو اس کا پورا ہو گیا. اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو وہ کامیاب تھا. مگر جو نااہلی تھی وہ اس بات میں تھی کہ اس نے یہ سمجھا نہیں کہ جو یہ کر رہا ہے یہ حاصل کرنے کو اس کے نتائج کیا ہوں گے. فوج کی جو تربیت کرتے ہیں نا سینئر افسران کے لیے, تو اس میں کہتے ہیں ایک وار ٹرمینیشن اسٹریٹجی, کہ جنگ ختم کرنے کے لیے بھی ایک منصوبہ ہونا چاہیے کہ آپ کیسے ختم کریں گے جنگ. دو فریق ہے نا, تو اگر کس طرح آپ نے کرنی ہے تاکہ اس کے بعد امن رہے. مقصد اگر امن کا ہے تو آپ کیا منصوبہ کریں گے تاکہ جنگ اس وقت پہ ختم ہو اور پھر اس کے بعد امن رہے. ایک منصوبہ بنانا چاہیے. اگر مجھ سے کوئی پوچھتا تو میں کہتا جی اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ نے اتنے سویلین لوگ جو ہیں ان کو بے روزگاری پہ رکھ کے اور ہتھیاروں سے ٹرین کر دیا ہے, اور اس کے بعد صرف ہتھیار استعمال کرنے کی قابلیت ہے. آپ کا کیا خیال ہے جب وہ فارغ ہوگا ادھر سے 5 سال 6 سال 2 سال 4 سال لگا کے فارغ جب ہوگا تو آ کے چابی لگائے گا؟ نہ اس کے بعد تعلیم ہے, نہ کوئی ہنر ہے, نہ کوئی اور چیز. نہیں میری بات سمجھ لو, یہ بڑی یہ اس وقت کے لیے صرف نہیں, یہ آج کے لیے بھی ضروری ہے. یہ بھائی اس وقت تک کوئی نہیں سمجھ رہا کہ آپ نے اس کو کوئی ہنر دینا ہے کہ وہ روزی کما سکے. اور یہ سمجھو کہ وہ دہشت گرد جو ہے وہ اپنی وہ 4x4 میں جس میں بیٹھتا ہے اس کے ساتھ 8 گارڈ ہوتے ہیں جو آپ کے پرائم منسٹر کے ساتھ نہیں ہوتے, اس قسم کے, اور جس کو اترتے ہیں تو لوگ ویسے بھاگتے ہیں, لوگ رستہ دیتے ہیں. تو یہ ساری بادشاہی چھوڑے گا وہ؟ کیسے چھوڑائیں گے آپ؟ اس کا کوئی منصوبہ ہونا چاہیے. یہ ہے وار ٹرمینیشن اسٹریٹجی. اور اس چیز کے لیے وار ٹرمینیشن اسٹریٹجی فوج کی نہیں ہے ذمہ داری, یہ حکومت کی ہے. مگر فوج کا ذمہ یہ ہے کہ وہ بتائیں کہ بھائی آپ نے یہ بنانا ہے, یہ طریقہ بنانا ہے. آپ نے مجھ سے پوچھتے ہو تو میں بتا دیتا ہوں کیسے. اگر جنرل ضیاء الحق کی اسیسینیشن یا ایئر کریش نہ ہوتا, ان کے پاس وار کلمنیشن اسٹریٹجی آپ کے خیال میں تھی؟ اس دن بیچارے سیکھے ہی نہیں تھی کہ وار ٹرمینیشن بھی کوئی ہوتی ہے. یہ جس زمانے کے وہ پڑھ لکھ کے گئے ہیں تو یہ میرے خیال اصطلاح تب وجود میں آئی تھی. میں تن سے نہیں کہہ رہا, میں حقیقت سے کہہ رہا. نہیں میرا نہیں خیال اس کی کوئی ایسی نظریہ تھا. دیکھو نا اس چیز کے لیے ذرا سا یہ جو میں آپ سے بات کہہ رہا تھا کہ افواج کو نظام یہ دیا جاتا ہے کہ بے وقوف ہے سپاہی ہے, یار ایک ایسا مجھے کو, مگر اس میں واقعی اصل میں عقل ہونی چاہیے. یہ دانش مندی ہے جو فوج میں ہونی چاہیے. اصل دانش مندی یہ ہے کہ آپ نے جنگ ختم کرنی ہے. اگر صرف فوجی اصطلاح میں بھی دیکھیں, اس میں نہ دیکھیں, صرف فوجی اصطلاح میں بھی, وہ بھی ایک بڑا مشکل منصوبہ بنانا ہوگا کہ آپ جنگ ختم کر کے امن لا سکیں, تاکہ دشمنی وہ نہ رہے. یہ نہ ہو کہ جنگ ختم کر کے اگلی جنگ کے لیے تیاری شروع ہو جائے. ہمارا تو یہ ہو رہا ہے نا. تو امن کیسے لا سکیں؟ اب اس میں اگر آ جائے آپ تو یہ بھی ذرا زیادہ, یہ اور بھی پیچیدہ ہو جاتا ہے. اس کے لیے بھی فوج کو, جیسے میں نے کہا, کام شاید ان کا نہیں ہے, یہ کام حکومت کا ہے. مگر فوج کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہونا چاہیے, اور یہ ان کو جا کے کہنا چاہیے کہ جناب یہ ہونا چاہیے, اور حضور اگر آپ کو مدد چاہیے تو میں حاضر ہوں. ادھر دانش مندی چاہیے. جنرل ضیاء پہ اگر دوبارہ ہم آئیں, جنیوا ایکارڈ جب ہو رہا تھا, ایک سپر پاور اس وقت کی, اس کو وڈرال کے لیے انہیں کہا گیا کہ جی 3 مہینے, اور جنرل ضیاء ہنستے اور کہتے ہیں 3 نہیں 6 مہینے کا ٹائم لے لیں, بٹ آئی نو ویئر وی آر ہیڈنگ فار. کیا وہ افغانستان کو پاکستان کا حصہ بنتا دیکھ رہے تھے؟ یہ تو آپ ریاض سے ہی پوچھیں بیچارے کی قبر پہ جا کے کیا وہ کہہ رہا تھا اس وقت, تو کیا اس کا مقصد تھا. اگر آپ اشارہ یہ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ان کی کئی باتوں میں چھپی بات تھی, یہ تو بات درست ہے.
کوئی باتوں میں ان کے پاس جو وہ کہتے تھے اس پہ پس پردہ کچھ اور ہوتا ہے، ہوا کرتا تھا. پتہ نہیں کیا ان کے ذہن میں تھا، مگر شاید وہ صرف یہ ظاہر کرنے، یہ بھی ہو سکتا ہے نا، یہ بھی دوسری طرف بھی دیکھو کہ کئی چیزیں بالکل سادگی سے ہوتی ہیں. شاید وہ صرف یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ میں اتنا عقل مند ہوں کہ مجھے پتہ ہے اب کتنا جاتا ہوں. کوئی بات نہیں، 3 مہینے لو 6 مہینے، کوئی بات مجھے پتہ ہے کتنا جا رہا ہے. میر صاحب کی باتوں سے میں نے ایک اندازہ لگایا کہ جو کوورٹ وار افغان جہاد کے دور میں چل رہی تھی وہ شاید آج بھی چل رہی ہے. اس وقت KGB، پاکستان کی ISI، سعودی انٹیلیجنس اور CIA، ایک پورے کوورٹ وار میں سارے ویپنز بھی سپلائی ہو رہی تھی، ڈالرز بھی آ رہے تھے، کریکولمز بھی بن رہے تھے، مدارس بھی بن رہے تھے، اینڈ جنرل ضیاء واز دا فرنٹ فار دیٹ وار. 9/11 ہوتا ہے، ریورسل آف رولز آتا ہے، اور اس میں ایک دفعہ پھر CIA کے ساتھ مل کے ہم انہی لوگوں کے خلاف جنگ لڑتے ہیں، لیکن اینیمی چینج ہوتا ہے، بیٹل گراؤنڈ افغانستان رہتا ہے. فرق کیسے پڑا؟ ملٹری اسٹریٹجی ہماری چینج ہوئی، اس میں فوج میں ٹرانسفارمیشن کس طرح سے آئی؟ ختم نہیں ہوئی تھی، رخ بدل رہا تھا. اس میں سوویٹ بھاگ گئے، رخ ختم نہیں ہوئی تھی، رخ بدل رہا تھا. ہم نے کشمیر کی طرف رخ کیا، انہوں نے پھر آخر اندر کی طرف رخ کیا. امریکہ آ کے افغانستان میں داخل ہوا تو افغانستان کی طرف. وہ دیکھو نا، نیک محمد کی بڑی وہ مشہور بات ہے، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں، جس وقت اس کے اوپر اس کو قتل کرنے سے پہلے جو آخری جرگہ ہوا تھا، جس میں میرے خیال ہے اس وقت صفدر تھا کور کمانڈر، وہ گیا تھا ادھر. تو اس میں کچھ تو اس نے یہ سوال کیا، نیک محمد جرگے میں یہ سوال کیا. اس نے کہا جی پچھلی دہائی میں تو آپ لوگوں نے بھی اور سعودی عرب نے بھی جہاد کیا ہوا تھا، کیونکہ ایک گورا کافر جو تھا وہ افغانستان میں داخل ہو گیا تھا، اور ہمیں آپ کہتے تھے جی اس کو مارو گے تو آپ جنتی ہو جاؤ گے، آپ تو مر گئے تو آپ شہید ہو گئے. تو اب بھی تو ایک گورا کافر بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی اسی طرح ہمیں ٹھڈے مار رہا ہے پیٹھ پہ، جس طرح وہ مار رہے تھے اسی طرح ٹھڈے مار رہے ہیں. تو اب جب میں قتل کرتا ہوں تو مجھے کیوں آپ روکنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اور یہ بڑا جائز سوال تھا، اور کسی نے اس سوال کا جواب نہیں دیا، آج تک نہیں دیا کہ کیوں منع کر رہے ہیں. اس کا جواب صرف اتنا تھا کہ بھائی جب وہ اس وقت یہ ملک اور قوم کی فلاح کے لیے تھا، آج یہ نہیں ہے، تو آپ اس قوم کا حصہ ہیں تو مانے، نہیں ہے تو جاؤ افغانستان میں شامل ہو جاؤ. جاؤ، میں دیکھتا کتنے اٹھ کے جاتے. صوفی محمد تو 10,000 لوگ لے کے گیا تھا. جی مگر وہ کو رہنے کے لیے گیا. وہ فضل اللہ بھی بیٹھا ہے نا ادھر، وہ آپ کا خیال ہے ادھر رہنے کے لیے گیا؟ وہ ابھی بھی واپس آتا ہے، ادھر بھی بیوی کر لی ہے، وہ وقت گزارنے کے لیے ایک اور بیوی کر لی اس نے، مگر واپس آتا ہے. کون بھوک میں رہنا چاہتے ہیں؟ افغانستان تو ہم سے بڑا گندا ملک ہے. اگر ہم اپنا مقابلہ کریں افغانستان سے، آپ جنت میں ہیں بھائی. ویسے گالیاں دیتے ہو اس ملک کو، جنت میں ہو. یہ پھل کھاتے ہو اس طرح جو چھاپڑی کے 100 روپے کا تمہیں وہ سیر میٹھے سے میٹھا آم ملتا ہے، وہ بھوکے مر رہے ہیں بیچارے، ترس رہے ہیں کھانے کو، پانی نہیں ملتا ان کو، غسل نہیں کر سکتے. کون جائے گا ادھر؟ میر صاحب 30 سال میں ہم نے 2 جنگیں دیکھیں، اگلے 10-15 سال میں کوئی نئی جنگ آپ اس خطے میں دیکھ رہے ہیں؟ ابھی بھی ہم پہ جنگ چل رہی ہے. نئی شکل کیا ہوگی اس جنگ کی؟ دیکھو ابھی یہ دہشت گردی کے خلاف چل رہی ہے، یہ ایک طرفہ نہیں ہے، یہ ملٹی ڈائمینشنل ہے. ایک شخص ہے رشین، اس کا نام ہے اینڈرو کوریبکو، اس نے ایک کتاب لکھی ہے ہائیبریڈ وارز. جیسے وہ میں نے کہا نا، اصطلاح ذرا مزیدار سی بنا لیتے ہیں، اس کو پھر شوخ رنگ دے دیتے ہیں، وہ لوگ اس کو، لوگوں کو پسند آ جاتی ہے. بڑا اچھا لفظ ہے بھائی ہائیبریڈ وار، اوکھا جہاں انگریزی کا لفظ ہے، سمجھ نہیں آتا بہت لوگوں کو کہ کیا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، صرف اس نے تبدیلی کی کہ یہی ہے دہشت گردی، الٹ کر دی ہے. ابھی تک دہشت گردی جو تھا وہ کمزور طاقتور کے اوپر کرتا تھا، اب اس نے کہا طاقتور بھی کمزور پہ کرے، اور امریکہ کر رہا ہے. اس نے لکھا ہے، میں جانتا ہوں، میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں، امریکہ کر رہا ہے. ہماری بلوچستان میں امریکہ کرتا رہا ہے. ابھی بیچ میں 2 سال رکے تھے، اب پھر شروع ہو گئے، پھر کر رہے. صرف ہندوستان نہیں کر رہا، امریکہ بھی کر رہا ہے.
اور بلوچستان میں آپ جا کے لوگوں سے بات کریں تو آپ کو کہیں گے کہ جی آپ مجھے، آپ کو تو نہیں، مجھے ایسے انگلی اٹھا کے کہا ہے، آپ نے یہ میدان جنگ بنا دیا. یہاں لڑائی جو ہو رہی ہے سعودی عرب اور ایران میں ہو رہی ہے، یہ کوئٹہ میں. اور ٹھیک ہے، تھوڑا جوش میں آ کے زیادہ کہہ رہے ہیں، مگر بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، غلط نہیں کہہ رہے. ہو رہی ہے جنگ ختم نہیں ہوئی اور نہ اب ختم ہوگی. اس کے آگے جو مجھے نظر آتا ہے، میں تو شاید نہیں ہوں گا مگر آپ شاید دیکھیں، مجھے نظر آتا ہے کہ جہاں تک دور نظر پہنچتی ہے جنگ نہیں ہو جائے گی دنیا سے، مسلسل چلتی رہے گی، ختم نہیں.